جو حضور کے فرمان، حضور کے اقوال، افعال اور تقاریر کو، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے، مطلقاً انکار کرتے ہیں، کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ حدیث ہے؟ اب دیکھیں جہالت کی انتہا، نقطۂ عروج پر جہالت۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہے حضور کا فرمان ہے؟ 1400 سال کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہے حضور کا فرمان؟ او بھائی، حدیث اسے کہتے ہیں جو حضور کے زبان مبارکہ سے جو جملے ادا ہوئے اس کو حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث ہے نا۔ ہاں وہ حدیث، ہمیں کیسے معلوم ہے حدیث ہے؟ میں نے کہا پھر آپ قرآن کے اوپر بھی objection لگاتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہے قرآن ہے بھی یا نہیں ہے؟ جو حدیث کے لفظ زبان مبارکہ سے حضور کی ادا ہوئے وہ حدیث ہے، اور اسی زبان مبارکہ سے قرآن ادا ہوا وہ قرآن ہے۔ زبان مبارکہ حضور علیہ السلام کی لحن مبارک تو ایک ہی ہے نا، اسی زبان مبارکہ سے قرآن بھی اور اسی سے حدیث بھی۔ جب آپ حدیث کو نہیں لے رہے، قرآن کو لے رہے ہیں، تو پھر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ پھر قرآن کو کیسے ماننا ہے؟ اسی چیز سے ہم نے قرآن لیا، اسی زبان سے ہم نے حدیث لی ہے۔ میری بات مانی نا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ کی روایتیں لے کر آئے، جب قرآن جمع کرنے کا مسئلہ آیا تو ایک ایک آیت پر دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی گواہیاں لے کر آئی گئی۔ اگر ہم کیسے مان لیں کہ بھائی یہ قرآن نہیں ہے؟ نہیں تو بہت سوال ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس عقیدے کو اہل سنت کا کوئی بھی مکتب فقہ بندہ مانتا نہیں کہ جو حدیث کا انکار کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ حدیث کا انکار کر دیں، مثلا آپ نے کہا میں حدیث نہیں مانتا، چلو جی آپ کی بات میں نے بڑی کری، آپ نے حدیث نہیں مانی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ قرآن میں لکھا ہے نماز کی کتنی رکعت ہے، قرآن میں لکھا ہے تحیات کا، قرآن میں لکھا ہے کہ سجدے میں کس طریقے سے جانا ہے، قرآن میں لکھا ہے رکوع کتنے مقدار میں کرنا ہے، قرآن میں لکھا ہے قیام میں کتنی آیتیں ملانی ہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ ہم قرآن مانتے ہیں، ہم قرآن مانتے ہو بھائی، قرآن مانتے ہو، قرآن کی عملی تفسیر حضور کی ذات مبارکہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم ہو گئی، نماز لے لینا، نماز کا تو کسی پر انکار ہی نہیں ہے نا، سب مانتے نماز۔ اب آپ رفعین پڑھ کریں یا بغیر رفعین، میرا اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ میں حدیث مبارکہ کو لے رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان مبارکہ ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں حدیث نہیں مانتا، چلیں آپ نہیں مانتے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آتوا الزکاۃ، زکات دیجئے۔ اب زکات کی شرح کیا؟ زکات کن لوگوں کو دینی، زکات کن لوگوں کو نہیں دینی، زکات کا نصاب کیا، شرعی فقیر کسے کہا جاتا ہے، یہ سارے مسائل قرآن میں لکھا۔ آپ کسی رکعت میں کسی رکعت میں آپ تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آپ مجھے قرآن میں دعائے قنوت دکھائیں، آپ مجھے دعائے قنوت قرآن میں دکھائیں۔ آپ قاعدے کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو تحیات کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، آپ مجھے قرآن میں درود ابراہیم دکھائیں۔ آپ بغیر حضور علیہ السلام کے فرمان سے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، حضور کے بغیر آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ صحابہ سے اچھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن صحابہ آئے حضور کی بات پر، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں نماز قائم کیسے کریں؟ آقا نے فرمایا جس طریقے سے مجھے پڑھتا دیکھو ایسے پڑھو تو نماز ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ نے جس انداز میں دیکھا، ان صحابہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اگر آپ کہیں نہیں ہم حدیث کو ہی نہیں مانتے تو آپ تو انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ عرفہ جاتے ہیں، میدان عرفہ جاتے ہیں، مطلب حج کے سارے مسائل، قربانی کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، خدا کے مسائل ہیں، محرم کے مسائل ہیں، حرمت مطہرات کے مسائل ہیں، سارے مسائل دین کا ڈھانچہ گرا دیں گے اگر آپ حدیث کا مطلق انکار دیتے ہیں، اگر حدیث کو نہیں مانتے۔ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین۔